یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ عام طور پر یہ طوطے کی طرح جیسے زبان پر رٹا ہوا ہے، پورا نہیں ہوتا، تنگی بہت ہے یار، گھر نہیں چل رہا، گھر کیسے چلاؤں، کیا کروں، مروں، 10,000 12,000 15,000 20,000 کی آمدنی ہے تب بھی لوگوں کو مہنگائی نظر آتی ہے۔ پہلے یہ کھاتے تھے ہم لوگ نہیں کھاتے تھے، اب یہ سب کھاتے ہیں ہم لوگ، اس کے بغیر وہ پہلے بن کباب کھا کے گزارا ہو جاتا تھا، برگر کھا کے بھی گزارا نہیں ہوتا، وہ کہ نا ہزاروں خواہشیں اسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ ایک پلیٹ ہے جو پلیٹ ہی 300 روپے کی ہے، اور ایک پلیٹ ہے جو پلیٹ ہی 50 روپے کی ہے۔ اب 300 روپے کی پلیٹ میں بریانی کھاؤں گا، خود بخود اس میں سے مرغی نہیں نکل آئے گی، خود بخود وہ لذیذ نہیں ہو جائے گی، خود بخود اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہو جائے گا۔ میں اس وقت صرف ان لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یا ان لوگوں کو بالخصوص ایڈریس کر رہا ہوں جو ان چیزوں میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پورا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں ان کو یہ تو پتہ ہے کہ اس گلاس میں دودھ ہے، اس گلاس میں پانی ہے، تو اب میں یہ کیوں بتاؤں کہ یہ دودھ ہے یہ پانی ہے، آپ ناراض ہو جاؤ گے، تو میں آپ کو ناراض بھی نہیں کرتا۔ آپ تنگی کا شکار ہے نا، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ تو تنگی کا شکار ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں نا پورا نہیں ہو رہا۔ اخراجات کم کرنے کے مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنی آمدنی کے مطابق اپنے گھر کے اخراجات کا بجٹ بنانا چاہیے۔ امیر اہل سنت کے بتائے گئے مدنی پھولوں کے مطابق اپنی غذا رکھیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے رب کی رحمت شامل حال رہی، آپ امیر سنت کے بتائے گئے کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے جاگنے وغیرہ کا جو شیڈول امیر سنت دے رہا آپ اس پر رہیے، آپ کو امیر سنت بہت زیادہ میڈیکل فری کر دیں گے۔ نہیں آپ کے پاس آپ بولو گے کہ دوائیں سستی ہو جائیں، یہ بظاہر اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ بولے میری آمدنی بڑھ جائے، بظاہر اس کی کوئی صورت نہیں ہے، تو آپ اپنی بیماریوں پر قابو پانے کی کوشش کریں نا، کہ میں بیماریوں سے بچوں اور ان غذاؤں سے بچوں جو مجھے بیمار کر دیتے ہیں۔ اب کیچپ کھانے سے بعض اوقات گلا خراب ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے، اس طرح بعض آئلی غذائیں کھانے سے گلا اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب گلا خراب ہوتا ہے تو پھر وہ بدن ٹوٹتا ہے، جب بدن ٹوٹتا ہے تو بخار جیسا ہو جاتا ہے، پھر سر میں درد ہوتا ہے، پھر علاج نہیں کرتے تو یہ ہو جاتا ہے، پراپر آرام نہیں کرتے تو پھر کمر کے درد شروع ہو جاتے ہیں، بے احتیاطیاں کرتے ہیں، موٹر سائیکل چلانے والے ٹھا جھمپوں پر یوں گزر رہے ہوتے ہیں، اسپیڈ بریکر یوں گزر رہے ہوتے ہیں، جناب ان کا اسپائنل کارڈ کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، جناب آپ وہ نیرو سرجن کے اور نیرو اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ تو پھر آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو اس کی مہنگی فیسیں دو، تو یہ ڈاکٹر بولیں گے کہ یہ میرا مریض ہے تو بولے گا وہ میرا مریض ہے، اس میں ڈھونڈو گے تو وہ بولے گا اس کا MRI کرا کر آؤ تو بولے گا اس کا CT اسکین کرا کر آؤ، تو ابھی ہزاروں روپے کے ٹیسٹ کروا کر آؤ، پھر جناب وہ لپڈ پروفائل کے اخراجات ہو رہیں گے تو کولیسٹرول کے اخراجات ہو رہیں گے۔ اب یہ میڈیکل جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں کسی کو آئیڈیل نہیں کہہ رہا، نہ میں خود کو کہوں گا نہ میں کسی اور کو کہوں گا، جو میری نظر میں ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس صرف باپا کی ذات آئیڈیل ہے، سیدھی بات عرض کر رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، مطلب خود ان کی سوچ اور ان کی لاجک اپنانے پر اتنا بعض اوقات سیریس ہو جاتا ہوں، لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ یار ہے مشکل کام، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ ایک سمجھ میں آ گیا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے اور بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو اس طرح آپ اپنی ان چیزوں کو میڈیکل کو دیکھ لیجئے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت کاؤنٹ کرتی ہیں، دعوتیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں، ہوٹلنگ کاؤنٹ کرتی ہے، باہر کا کھانا کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی لانگ ڈرائیونگ کام کر رہی ہوتی ہے، آؤٹنگ کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کی تفریحات کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ کا فیبرک جو پہنتے کپڑے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں لے کر بیٹھ جائیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک مدنی مشورہ کر لیجئے کہ بتاؤ میں کیا کروں، میری آمدنی اتنی، میں نے عبادت بھی کرنی ہے، میں نے ریاضت بھی کرنی ہے، میں نے نماز با جماعت بھی ادا کرنی ہے، اللہ توفیق دے تو میں نے کوئی دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی کرنے ہیں، یہ میری آمدنی ہے اور کوشش کرتا ہوں۔ پھر اس میں اور اگر کوئی ایسا کسب جائز کسب بنتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں مہنگائی ہے، اور پورا کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا جائز کسب اور مزید آتا ہے، کوئی مطلب کہ گھریلو کسب کی صورت بنتی ہے تو وہ ہو، یعنی مل جل کر کوئی ایسا کرے۔ لیکن آپ کو میں پوچھوں گا آمدنی بڑھا کر کتنی بڑھائیں گے؟
آخر ضرورتیں اور خواہشات کو گھیر لے اتنی آمدنی آپ کیسے لے آئیں گے؟ تو ورس کم ٹو ورس آنا یہی پڑے گا آپ کو کہ یار کہیں تو روکو. جنہوں نے اپنی پارکنگ کے اندر 12 6 گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں وہ بھی تو آج رو رہے ہیں نا. اب جنہوں نے 60 روپے پیٹرول کا سوچ کے گاڑیاں کھڑی کی تھیں, آج جب 100 سے اوپر پیٹرول نکل گیا تو آج یہ گاڑیاں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. آئل بھی مہنگا ہو گئے, جو موبائل آئل ہوتا ہے گاڑیوں کا جناب وہ مینٹیننس مہنگے ہو گئے. تو پہلے وہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور ملتے تھے تو ظاہر وہ بھی تو دنیا میں رہ رہے, کوئی جنگل میں تھوڑی کو رہتے ہیں. ان کی بھی آمدنیاں بڑھ گئیں, ان کے بھی اخراجات بڑھ گئے, ان کو بھی آمدنیاں بڑھانی ہے تو اب یہ بھی مہنگے ہو گئے. یوں ہر طبقے کو دیکھے تو اس نے اپنی ضرورتیں بڑھا کر اپنے لیے بہت ساری پریشانیاں بڑھائی ہیں. وسعت کے ساتھ, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے, وسعت کے ساتھ رہنا اور وسعت کا ظاہر ہونا, یہ سب اپنی جگہ پر کتابوں میں نے پڑھا ہے. لیکن ہر شخص اپنی چادر میں رہ کر پاؤں پھیلائے, یہ تو مدنی پھول ہے ہی نا. یہ چند میں نے مدنی پھول آپ کو عرض کی, اس کے مطابق غور کر لیجئے. امیل سنت کو جو رسالہ ہے بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول, اس کو پڑھ لیجئے. اب وہ ہیٹر کا ٹائم آ گیا تو اب ہیٹر کا استعمال آپ نے کیسے رکھنا ہے, آپ کے گیزر کا استعمال, جو گیس کا جو استعمال ہے اس کو کیسے کرنا ہے, دیگر جو الیکٹرک سٹی ہیں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, ڈبل سوئچنگ کا آپ نے کیسے, 2 وے سوئچ آپ نے کیسے بنانا ہے کہ جناب وہ کامن کی اور زینوں کی لائٹیں جلی رہی ہیں تو جناب ضرورت ہو تو جلائیں, مطلب کہ کیا جنات کے نکلنے کے لیے آپ نے لائٹیں جلا کر رکھی ہوئی ہیں, میں نے تو جانا نہیں ہے. اب جو مخلوق گزرے گی کہ اس کو لائٹ دکھانی ہے کہ کوئی جین گر نہ جائے, اس کو لائٹ کی ضرورت پڑے گی, ایسا تو نہیں نا یار. تو وہ 2 وے سوئچ ہے, اس کو بند کر, ضرورت ہو تو ٹھیک ہے. یہ سب میں نے باپا کے گھر میں دیکھا ہے, باپا کے پیچھے مکان میں دیکھا ہے, سب جگہ دیکھا ہوا ہے. میں خود پرسنلی طور پر تھوڑی ان چیزوں کو کوئی ہم کو جاننے پہچانے والے تھے, بس یہ بیٹھ کر کھانے کے معاملات ایسے ہونے چاہیے. تو روٹی کا اکرام کرو, یہ کسی قوم سے جاتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی, تو روٹی کا, غذا کا, دانوں کا, کھانے کا, پینے کا, ایک ایک قطرے کا, تو وہ گلاس کی دیوار سے جو قطرہ, یہ اس کے جو کونے میں جو قطرہ ٹپکا ہے تو اس ایک ایک قطرے کو کس طرح مجھے پی لینا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, اللہ تم اپنی نعمت اور بڑھائے گا. تو کس طرح یہ ایک ایک پانی کی بوتل یہ پوری پی جانے کے بعد اس کے دیواروں پر لگے ہوئے جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں جو نیچے بالکل اس کے پیندے میں رہ جاتے ہیں, اس پیندے میں بچے ہوئے 2 3 قطروں کو کس طرح یہ اپنے دیگر پانی کے برتن میں ڈال کر جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تب بھی یہ بچے ہوئے قطرے ضائع نہ ہو جائیں, اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے. ایک ایک ہڈی پر لگے ہوئے ایک ایک چاول کے دانے کو کس طرح یہ بچاتے ہیں یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے. ایک ایک چیز کی قدر کرتے ہوئے, نعمت کی قدر کرتے ہوئے, ایک ایک چیز کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کو اس کی ضرورت کی حد تک استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. بیٹھے ہیں, لائٹ جل رہی ہے, روشنی لکھ رہے ہیں, وقت ہوا, اذان کی آواز آتی ہے, اب اذان کا جواب دینا ہے. اذان کا جواب دینے کے لیے بجلی کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے, فوراً بٹن بند کر دیا, ساتھ ہی بٹن رکھا ہوا ہے کہ جناب اٹھنے میں سستی ہوگی تو پھر لائٹ جلے گی. سارے اہتمام کیا, ذہن بنتا ہے تو آدمی اہتمام کرتا ہے نا. پھر اپنے ساتھ جہاں بیٹھتے ہیں وہیں بٹن رکھا ہوا ہے, بٹن بند کر دیا, اب اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کا جواب دے رہے ہیں, اذان کا جواب دے دیا, دعا وغیرہ ہو گئے. اب لکھنا اگر چاہتے ہیں بٹن شروع کیا, لکھ لیا. باتھ روم کے اندر 2 3 جگہ پر 2 وے سوئچ رکھے ہوئے ہیں, یہاں ضرورت ہے تو وہاں ضرورت نہیں ہے, وہاں ضرورت ہے تو یہاں نہیں ہے. چھوٹی بتی کی ضرورت ہے تو بڑی بتی کیوں, بڑی بتی کی ضرورت ہے تو چھوٹی کیوں, یہ بھی کہہ دو. بڑی کی ضرورت ہے تو چھوٹی کیوں, خالی اپنی آنکھوں کو تکلیف دینا. اعتدال, اعتدال, جہاں پر جو چیز لینی ہے وہ لینی ہے, جہاں نہیں لینی ہے وہاں نہیں لینی. یہ وہی قرآن پاک کی یہ جو آیت کریمہ جس کا ترجمہ کنز ایمان, اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں, اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. بہترین صورت ہے یہ. تو یہ انداز آپ رکھیں اور پورا گھر بیٹھے, بچے بیٹھے, سب بیٹھے, سب کو لے کر بنائیں, والدین کو لے کر بیٹھیں اور سب کے سامنے اپنی آمدنی رکھیں, اس کی اتنی آئی, اس کی اتنی آئی, سب مل جل کر رکھیں. پھر دیکھیں گے گھر کیسے چلتا ہے. اتفاق بہت ضروری ہے, اتفاق ختم برکت اٹھ جائے گی. اپنے گھر میں اتفاق پیدا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج صاحب میرا آمدنی 9,500 روپے ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی. حاج صاحب مجھے اس میں برکت نہ ہونے کی وجہ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران علی تعریف سے پیارا بال.
سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو آمدنی گھر میں آتی ہے, تو اسے پہلے تو بہت زیادہ بے فضول استعمال کیا جاتا ہے, اور اوپر سے جب پیسے گھر میں کم ہوتے ہیں تو وہ اس پہ ناشکری کی جاتی ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا. برائے کرم اس کے بارے میں میرا جواب ارشاد فرما دیجیے. مجھے ایک کال یاد ہے جو ہم نے یہاں سے ایک سلسلہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوشش کی اور ہم نے مہینے کے 3000 روپے بچائے. ماہانہ 3000 روپے کی ہم نے اپنے اس میں بچت کی. میں خود ایک ایسے سرمایہ کو جانتا ہوں جس کو امیر اہل سنت نے کم اخراجات کی اور فضول خرچوں سے بچنے کی, اس طرح کی کئی چیزوں کی وہ مدنی پھول دیے. شاید مجھے یاد پڑتا ہے کم و بیش اس نے اپنے مہینے کے 1,00,000 روپے کی بچت کی ہے, ماہانہ 1,00,000 روپے کی بچت کی ہے. اب سوچیں کہ اس کے اخراجات کتنے ہوں گے. ایک دعا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب عز و جل کی بارگاہ میں کی, وہ دعا آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دعا کریں. دیکھیں تنگی نہیں ہوتی اس کا میں انکار نہیں کرتا. قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے کشادگی کر دے, جس کے لیے چاہے تنگی کر دے. امیر بھی ہیں معاشرے میں, غریب بھی ہیں. بعض وہ ہیں جن کو بڑی وسعت ہے, بڑی آسانی کے ساتھ پورا کر رہے ہوتے ہیں, بعض وہ ہیں جو واقعی جن کا پورا نہیں ہوتا. تو یہ ایک تقسیم ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. قناعت یعنی کہ جو دوسروں کے پاس اسے بے نیاز ہو جائے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ورنہ ہم پریشانی رہیں گے. ہماری موٹر سائیکل, اس کے پاس کار دیکھ دیکھ کر دل جلتا رہے گا. سائیکل والے کو دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے. تو ایک دعا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو اس طرح مجھے خلاصہ یاد ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو با کفایت رزق عطا فرما. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا ہے کہ اس میں جو با کفایت رزق کی جو وہ لفظ ہے, یہ ہے کہ ہر ایک کی کفایت جدا جدا ہے. آپ کی کفایت الگ ہے, میری کفایت الگ ہے. جس کی شادی ہوئی ہے, کوئی بچہ نہیں ہے, اس کا خرچہ الگ ہے. جس کے 2 بچے ہیں اس کا خرچہ الگ ہے. جس کے 6 بچے اس کا خرچہ الگ ہے. جو غیر شادی شدہ ہے اس کا خرچہ الگ ہے. جو صرف ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے اس کا خرچہ الگ ہے. جو کمبائنڈ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اخراجات الگ ہیں. جو ایک الگ ماحول, ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, جیسی اس کی جو زندگی کا انداز ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا رہنا کرنا, سہنا پہننا اوڑھنا, یہ بھی ایک کاؤنٹ کرتا ہے. اس کو بھی لیا گیا ہے نا کہ وہ مطلب وہ پھر وہ دکھے بھی تو صحیح نا کہ ایسا پھٹی چرتا پھر نہ ہو نا, تو وہ سب کچھ ہو. تو وہ ہر ایک کی کفایت جدا جدا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرے یا اللہ مجھے با کفایت رزق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری کفایت کے مطابق ہمیں رزق عطا فرمائے, اور جو تنگی ہے, جو پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. اس کے لیے میں نے عرض کی کہ اشراق و چاشت کے نفل پڑھیں. اس سے میں عرض کروں رزق کشادہ ہوتا ہے, رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اور پہلے بھی عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان, یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. خاص وقت ہے, اور اٹھ جائیے, اللہ توفیق دے, تہجد کی نماز پڑھیے, تو امید ہے کہ اس سے بہت فرق پڑے گا. پھر دنیا اور آخرت کی خیر کثیر پانے کا جو ایک اکثر وظیفہ ہے اور مجرب تجربہ شدہ ایک وظیفہ ہے, وہ ہے استغفار. استغفار کی کثرت کریں, جتنا استغفار پڑھ سکتے پڑھیں, انشاءاللہ تعالی غیب سے مدد ہوگی, آپ خود دیکھیں گے. اور امید ہے کہ بہت اچھی انداز سے ہم زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ محتاجی سے محفوظ فرمائے ہم سب کو. یہ ایک حدیث پاک جو ہے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرچ کرنے میں میانہ روی آدھی زندگی ہے, لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے, اور اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. مفتی صاحب اس کی شرح کچھ یوں بیان کرتے ہیں پہلے حصے کی کہ خرچ کرنے میں میانہ روی آدھی زندگی ہے. آدھی زندگی جی. اچھا. فرماتے ہیں کہ خوشحالی سب جانتے ہیں, خرچ کرنا کوئی جانتا ہے. جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ خوش رہے گا,
اور دوسری بات کہ لوگوں سے محبت کرنا عادی عقل ہے، فرماتی ہیں کہ عقل کے سارے کام ایک طرف ہیں اور لوگوں سے محبت کر کے انہیں اپنا بنا لینا ایک طرف۔ لوگوں کی محبت سے دینی اور دنیوی ہزاروں کام نکلتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر لو، پھر نیکی کی دعوت دے کر انہیں نمازی، حاجی، غازی جو چاہو بنا دو، مگر خیال رہے کہ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کر لو، بلکہ لوگوں سے محبت اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور حدیث پاک کے تیسرے جز کہ اچھا سوال آدھا علم ہے، فرماتے ہیں کہ علم و تعلیم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، شاگرد کا سوال، استاد کا جواب، ان دونوں سے مل کر علم کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر شاگرد سوال اچھے کرے گا تو جواب بھی اچھے پائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی اعتدال کا ہی فرمایا گیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرنا چاہیے، کہ ہمیں یعنی اچھا خرچ کرنا یہ تو آتا ہے، لیکن درست خرچ کرنا یہ کسی کسی کو آتا ہے۔ ابھی تو یہ ہو گیا نا کہ اسٹور میں جائیں، ٹرالی لے کر جائیے اور گھومتے رہیے۔ پہلے تو ہوتا تھا بچے کو کہتا ہے کہ 200 روپے دے بیٹا یہ 4 چیزیں لے آنا، تو وہ 4 چیزیں لائے گا، 5ویں چیز نہیں لائے گا۔ اب ٹرالی ہے اپنے، چلتے رہو ڈالتے رہو، چلتے رہو ڈالتے رہو، کیونکہ جب یہ ڈالتے ہیں تو پیسے نہیں لگتے۔ پھر ٹرالی لے کر کاؤنٹر پر آتے ہیں، پیسے نہیں لگتے، وہ رکھتے ہیں تو پیسے نہیں لگتے، وہ ٹو کر کے وہ ڈالتا رہتا ہے باسکٹ کے اندر، کچھ نہیں، پھر ٹر کر کے پرچی نکلتی ہے، پھر کہتا ہے یہ اتنا بل ہو گیا، کیا اب کیا کرے، اب بول بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا۔ بعدوں کا لوگ کہتے ہیں اتنا بل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی چیزیں بھی تو اتنی نکالی ہیں، تو 2 کی جگہ پر 4 لے لیتے ہیں، 4 کی جگہ پر 6 لے لیتے ہیں، اور اس وقت اندازہ نہیں ہوتا جب خریداری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ خریداری کرنا یہ آدھی زندگی ہے، مطلب چیز خریدنا کیسے ہے، کون سی چیز خریدنی ہے، کتنی خریدنی ہے، کیسے خریدنی ہے، وہاں اچھا اس جگہوں پر بارگیننگ کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا نا، خریدو وہ کمی بیشی کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی آسانیاں ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، آسانی ہے، لیکن ہمیں واقعی خریدنا نہیں آتا۔ ایک مڈل کلاس کا فرد ہے اور ظاہر ہے گھر میں بچیاں بھی ہوتی ہیں، دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی اچھے گھر میں ہو۔ تو اگر میں اپنے بچوں کو اچھے کپڑے نہیں پہناتا ہوں یا دعوت میں لے گئے بہت نارمل لے گئے، تو معاشرے میں پھر اس کو وہ بات رسپانس نہیں ملتا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ہے کہ جب رشتہ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے آنے والا یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ڈرائنگ روم کیسا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، یہ کھاتے پیتے کیسے ہیں، اس کے بچے اگر باہر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ کس اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، مطلب اس طرح کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجبور ہوتا ہے کہ پیچھے جو اتنی اس کی اپنی قوم ہے، کہ اپنا جو خاندان جس ڈگر پہ جا رہا ہے، اگر میں یہ انداز اختیار نہیں کرتا ہوں تو مجھے اگنور کیا جاتا ہے، مجھے مطلب اس میں رسپانس نہیں ملتا ہے فیملی کی طرف سے۔ تو اپنی فیملی کو پورے خاندان کے ساتھ چلانا یہ بھی ایک اس کا وجہ بنتی ہے بعض اوقات، اور مجبوراً پھر وہ کرنا پڑتا ہے اس کو۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، پھر کیا اس کو کیا سمجھانے کے لیے بیٹھیں گے، اس کو پھر پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس پھر گھر میں جو بچیاں اور جو بچوں کی امی ہیں اس کی کاسمیٹکس کے خرچے میں ہی یہ آدھا گھنٹا ہو جائے گا، اس کو ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، ایک ایک چیز وہ خالی وہ کہتے ہیں باڈی اسپرے لینے جاؤ تو اتنا مہنگا ملتا ہے، اور طرح طرح کی وہ چیزیں جو اس کے اندر جو وہ لباس کے ساتھ، ایک تو لباس مہنگے، پھر لباس کے ساتھ جو اس کی میچنگ کی جو جویلری ہوتی ہے وہ مہنگی، تو پھر جوتے بھی اس کے حساب کتاب کے صحیح ہے نا، پھر وہ مہنگے۔ تو پہلے تو کپڑے لیتے تھے، اب کپڑے کے ساتھ ساتھ 4 چیزیں اور لینی پڑتی ہے جو اس کپڑے کا حصہ بن چکی ہیں، تو یہ سب کچھ ہے تو وہ پھر نہیں پورا ہوتا۔ ایسے میں کیا عرض کروں ایسے شخص کے لیے کہ جو بالکل وہ اس نے اپنے آپ کو معاشرے کے سپرد کر دیا، اب معاشرہ اس کو دبوچے، معاشرہ اس کو پھاڑے، معاشرہ اس کو نوچ کے رکھ دے، اس کو معاشرے کے ساتھ چلنا ہے۔ مطلب انسان کو اپنی چادر میں رہ کر چلنا چاہیے۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ جس کا آپ نے عمدہ لباس کہا
قیمتی اور عمدہ لباس کا ایک اپنا ایک محل ہے، ایک اپنا ایک مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ ایسا انداز اختیار کرے کہ لوگ اس کو انگلی اٹھائیں، جیسے کسی کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی اس کی وسعت کے متعلق پہلے معلوم کیا۔ جب اس نے اپنی وسعت کے بارے میں بتایا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم پر اللہ اپنی نعمتیں دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ یہ پورا حدیث پاک کا مضمون ہے، لیکن اس میں کہیں بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو فخر، تکبر، غرور اور آپ کو خود پسندی پر ابھارے، دوسروں کو حقیر آپ سمجھیں اپنے اس انداز سے لے کر۔ پھر بعضوں کا لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، انڈر اسٹیمیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بھی پھر اس میں ہے نا غور کرنا پڑے گا، اس میں حسب حال اور حسب موقع ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ مجھے کہاں، کس طرح، کس انداز پر رہنا چاہیے۔ بعض ایسا طبقہ ہوتا ہے جس کو بس لذیذ ہی لذیذ، عمدہ ہی عمدہ، قیمتی کی عادتیں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر آج صاحب مسئلہ یہ نا کہ یہ سارے معاملات کو فیس مرد کرتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں، مرد خالی نہیں کرنا، نہیں۔ مرد کو ریکوائرمنٹ تو مرد کے پاس ہی آتی ہے نا۔ اب عورت مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں آمدنی بڑھانے کا، تو آمدنی کون بڑھائے گا؟ وہ مرد ہی تو آمدنی بڑھانے کے ذرائع اختیار کرتا ہے، خرچ گھر والے کرتے ہیں۔ ہم نے سوچ نہیں بنائی نا، تو سب سے پہلے چلے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے پھر پیچھے جانا پڑے گا کہ آپ نے شادی کہاں کی؟ مجھے پیچھے جانا پڑے گا نا کہ آپ نے شادی کہاں کی؟ نہیں، تو شادی کے حدیث موجود ہے نا کہ جو نکاح کے بارے میں کہ جو ہلکا پھلکا ہو، جو نکاح اس نکاح کو پسند کیا گیا جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی جس کے اندر دونوں طرف سے اخراجات کم ہوں، قرضوں میں نہ پڑیں، سود میں نہ پڑیں، غرور و تکبر میں نہ ہو، اس طرح کی کسی چیز میں، خرافات میں اور اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں، ایسے ہوں۔ جب تمہیں ایک دیندار اور اچھے اخلاق کا لڑکا نظر آئے تو اسے نکاح کر دو۔ اور لڑکی کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں آیا کہ ظاہر جب یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر جو گھرانہ آئے گا وہ گھرانہ کمپرومائز گھرانہ ہوگا، دین کو سمجھنے والا ہوگا، اور اپنے چادر میں رہ کر چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے والا گھرانہ ہوگا۔ اور اگر اس سے ہٹ کر جو کہ ہے نا چار چیزیں ہیں نا کہ یا تو دولت کی وجہ سے شادی کرتا ہے، یا اس کی نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اس کو حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، یا اس کی دینداری، تو دینداری کو یہاں فوقیت بھی دی گئی ہے، دینداری کو پسند کیا گیا، اگرچہ یہاں پر اس کا ہونا، کفر کا ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ دیکھو کفر کے سارے احکام، یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ میرے سنے لکھے ہیں کہ جوڑا کے ملنے کا جو وہ ہوتا ہے، خاندان، یہ سب جو دیکھنا ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہاں پھر سوچ کی اور مدنی سوچ کی ضرورت ہے نا، کہ پھر مدنی سوچ ہو، اجتماع میں آئے، بزرگوں کے قناعت کے، صبر کے، پھر شکر کے واقعات پڑھیں، اسی طرح کمپرومائز کیا جائے گا۔ اور آپ کو قصے کہہ دیے گئے جو سادہ رہتے ہیں، اس طرح رہتے ہیں، ان کے یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں، تو جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری، خود ان کے بچے، تو ان کی شادیاں ہوئی تھی تو ان کے بچے ہوئے نا بھائی، ان کا گھرانہ، ان کا خاندان ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ آپ نے اپنے تعلقات رکھے کس طرح کے، پھر آپ کا رہنا کرنا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔ جب آپ کی سوچ ہوگی تو لوگ گھروں پر آئیں گے، تو آپ کی سوچ کے مطابق آپ کا گھر دیکھیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہ سوچ بیان کرے اس کا گھر میں رہنے والا ہر فرد اس کی سوچ سے اتفاق بھی کرے، مگر وہ اپنی زندگی پر تو کم از کم اپنی سادگی کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے نا۔ لیکن گھر والوں کا بھی تعاون ضروری ہوتا ہے۔ گھر والوں کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جی شاہد بھائی، اس میں یہ ہے نا کہ توکل بھی پیدا کرے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کی شادیاں کیسی ہوں گی، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس سے دعا کریں تو اسباب خود ہی پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب اسباب پیدا ہو جائیں گے تو اعتدال اور میانہ روی خرچ کے حوالے سے جو ہے وہ آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر والوں کا ذہن سب سے پہلے بنانا پڑے گا، کیونکہ اگر اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر صرف مرد جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا ذہن بنے گا تو اخراجات کم ہوں۔ اجمین، میں نے عرض کی نا آپ کو، میں نے اس پر غور کیا ہے، اور آج سے نہیں کر رہا، کئی ماہ سے میں اس پر غور کر رہا ہوں، اور میں نے بعض دانا لوگوں سے، عقل مند لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے میں نے اس معاملے میں مشورہ کیا ہے کہ جو آج کل ہمارے گھروں میں جو سامان آتے ہیں، ماہانہ جو آتے ہیں، 15 دن، 20 دن، 30 دن میں
جو سامان آتے ہیں، جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، جو ہمارا ایک انداز ہے کھانے پینے کا، اور جو غذائیں وغیرہ یہ ہیں، اور جو رو مٹیریل آتا ہے، میں نے اس چیز پر مشورہ کیا ہے اگر ان چیزوں کو صرف آپ دیکھ لیں، آپ کی یوٹیلیٹیز جو ہیں، الیکٹرکسٹی، بجلی، ٹیلی فون، گیس اور دیگر جو آپ کے جو اوور ہیڈ ایکسپینسز ہیں، موبائل کا بل آج کل بھی آ چکا ہے، پیٹرولنگ کے پیسے آتے ہیں، فضول آنے جانے دعوتوں وغیرہ میں بھی بیجا شرکت کے حوالے سے بھی جو لینے کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس پر بھی غور کیا میں نے. اور پھر کچن اسپیشلی جو ہماری آئٹمیں ہیں، جو ہمارے فریزر جو آئٹمیں ہیں، اس پر غور کیا. یہ ساری چیزوں پر غور کرنے سے میں نے غور کیا ہے امین بھائی، اگر ان چیزوں کو لسٹ آؤٹ کیا جائے اور اب غور کیا جائے کہ یہ مہینے میں اگر 10-15 ہزار روپے کی یہ چیز آتی تھی تو چلو اس کو ہم 5,000 کر دیتے ہیں، ہے نا، مطلقاً چلو نہیں ختم ہوتا، چلو 5,000 کر دیں، اس کو 7,000 کر دیتے، 50%. آپ ایزیلی، میرا اپنا اوپینین یہ ہے، جہاں یہ ہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کے لیے بیچارہ ہے ہی نہیں، تو اس کا بھی انکار بھی نہیں ہے نا کہ جن کے یہاں ویسے ہی کمی ہے، تنگی ہے، تو وہ تو ہے ہی ویسے غربت. جن کے یہاں ہے تھوڑا بہت آمدنی ہے، وہ جو رو رہے ہوتے ہیں نا، ان پر حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. جن کے ہے ہی نہیں، اب بیمار آدمی بول رہا ہے کہ میں بیمار ہوں اور اس کو درد کی وجہ سے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ اس کے درد. اب جس کو درد ہے نہیں، خالی کا اپنا درد پال کے بیٹھا ہوا ہے، بولتا ہے کہ میرے کو درد ہے، تو خود کا دارا علاج نیست، اپنے ہاتھوں کیے گا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا. تو ایسی صورتحال میں اگر جو میں نے آپ کو فہرست بیان کی ہے، اس فہرست پر غور کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب جو معاشرے میں جو یہ جو تنگی کا پورا نہ ہونا، بجٹ کا پورا نہ ہونا، اور آمدنی کے ہوتے ہوئے گھر کا نہ چلنا یا کم آمدنی کے ہوتے گھر کا نہ چلنا، اس کے جو مسائل ہیں کسی حد تک، میں 100% کہاں آپ کو فارمولہ بیان کر رہا ہوں، کسی حد تک اس پر قابو پانے میں اللہ نے چاہ تو کامیاب ہو جائیں گے. اگر عورت یہ ذہن بنا لے کہ میں نے زینت اپنے شوہر کے لیے کرنی ہے، اس کے خرچے ختم ہو جائیں گے. عورت ذہن بنا لے کہ میں نے زینت اپنے شوہر کے لیے کرنی ہے، غیر کے لیے مجھے زینت کرنی نہیں ہے، بلا اجازت شرعی میں نے کہیں جانا نہیں ہے، کر لے خود بخود. اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تنگی سے بچ جائے گی، وہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے گی. اولاد کو بتائیں، بزرگوں کے واقعات بتائیں کس طرح سادگی کے ساتھ رہا کرتے تھے، خود بخود ہو جائے گا. ہم اپنے گھر میں اب تک تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے. ہم تربیت کریں گے، تربیت ہو. اب تربیت کے لیے یہ کہ مار دھاڑ کرنے سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت کرنے کے لیے نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ ذہن بنانا پڑتا ہے. جو ذہن 15 20 سال سے ڈسٹرب ہوا ہے، وہ 15-20 منٹ یا 15-20 دن کی چک سے ختم نہیں ہوگا. گریجولی آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. امیل سنت نے مہنگائی کا بڑا پیارا فارمولہ دیا تھا کہ مانگ کم کر دے، دام نیچے آ جائے گا. جب مانگ بڑھتی ہے، ڈیمانڈ بڑھتی ہے، تو اس کی قیمتیں سر چڑھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ جب قیمتیں کم کرنا چاہتے ہیں چیزوں کی، آپ اپنی ڈیمانڈ کم کر دیں، انشاءاللہ اشیاء کی چیزیں کم نیچے آ جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا نام محمد ناصر علی اتاری نوری آباد سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میری جو تنخواہ ہے 11,000 روپے ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے. چھوٹا سا کام بھی پارٹ ٹائم میں شروع کیا ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے کچھ وقت مل جاتا ہے. اور الحمدللہ باپا نے ایسا پیارا ذہن عطا فرمایا ہے کہ اس آمدنی میں الحمدللہ بہت آسانی سے گزارا ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان. اللہ تبارک و تعالی باپا کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے اور تمام دنیا میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام عام کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ 16,000 والے کو امید کرتا ہوں کہ ہمت آ جائے گی کہ یار 11,000 والے نے کتنی پیاری کال کی ہے.
میرا نام عباس محمود اطاری ہے، میں میاں چنو سے بول رہا ہوں۔ میں الحمدللہ 7,500 روپے میں میرا پورے مہینے میں خرچہ جو ہے نا وہ شکر الحمدللہ وہ پورا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے ساتھ نا، وہ سارے 9,000 روپے والے کے لیے کول آ گئی ہے۔ یہ بھی شہروں میں رہتے، وہ 11 والے نے 16 والے کے لیے کال کر دی، اور یہ 7 والے نے 9 والے کے لیے کال کر دی۔ لیکن یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات یہ جو فگر تھوڑا بڑا ہے لیکن فیملی بڑی ہوتی ہے، مگر سوچ بننے کی بات ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ عرض کروں بھائی یہ سوچ بنا لیں کہ میری آمدنی یہ ہے، مجھے اس میں گزارا کرنا ہے، اور اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی بنانی ہے۔ اور بزرگ، میں واقعی عرض کروں، یہ جو فیضان سنت ہے نا، اس فیضان سنت کا مطالعہ کریں، اس میں آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ، یہ دونوں ایک بار پڑھ لیجئے، میری بات آپ مانیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا جذبہ نصیب کرے۔ یہ 2 کتابیں، پیٹ کا قفل مدینہ اور آداب طعام، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آپ کے بجٹ کے مطابق یہ چلا دے گا۔ اس میں اتنی اور بھی بہت ساری چیزیں نا، لباس کے بارے میں، اب اسی میں جو لباس کے بارے میں جو حدیث لکھی ہے، اگر یہ حدیث پر ہم عمل کر لیں تو وہ جو لباس پر جو ہمارے اخراجات ہو جاتے ہیں، اب یہ ہے نا کہ جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ تو یوں اعلیٰ کھانوں، یہ امیل سنت نے مدنی پھول دیے، اعلیٰ کھانوں، عمدہ مکانوں، پھر ان کے اندر قیمتی قیمتی سجاوٹوں اور مہنگے مہنگے فینسی لباسوں پر غور کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بجٹ کنٹرول ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے وہ اسلام بھائی جو یورپ کنٹریز میں ہیں، الحمدللہ آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ، ان کتابوں کا انگلش زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو ان کتابوں کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور خاص کر ہمارے یورپ کنٹریز میں یا دیگر ممالک میں اس بات کا بھی ایسا بہت زیادہ، یہ میں نے کچھ لکھی ہیں اور بھی سٹورز آئٹمیں لکھی ہے نا، اچھا، پرفیومز، اللہ، شیمپو، کریم، ہزاروں قسم کی شاید کریم ہے، وہ پتہ نہیں ایک منہ پر پتہ نہیں کوئی 10 قسم کی تو لگتا ہے، ناک کی الگ ہے، گال کی الگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا، ہونٹ کی الگ ہے تو اس کی الگ ہے، تو گردن پہ الگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہم لے رہے ہیں، کریمیں اتنی ساری ہیں، پھر طرح طرح کے کولڈ ڈرنک، مشروبات، مختلف قسم کی مہنگی غذائیں، اس کو لیا، جیلی، کسٹرڈز، اچھا کٹلری جو میں نے دکھائی آپ کو مہنگی مہنگی، پھر کچن کا سامان، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس پر دیکھیے کہ ایک تقسیم ویجیٹیبلز، یہ جب ہم جاتے ہیں نا گروسری میں، آپ خریداری کے لیے جو اوورسیز کے بھی جو لوگ ہیں، یہاں بھی اب تو اسٹور کا کلچر بہت ساری جگہ پر ہے، تو بورڈ بنے ہوتے ہیں، ویجیٹیبلز، تو اسنیکس، تو بیوریجز، تو ادھر بنا کاسمیٹکس لکھا ہوگا، تو یوں مطلب کہ ہوم اپیلنس لکھا ہوگا، تو کچن آئٹمس لکھی ہوں گی، فریزر آئٹمس لکھی ہوں گی، تو یہ لکھا ہوگا، وہ سارے بورڈ بنے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جا کر دیکھیے، ڈیری الگ بنا ہوتا، بیکرس آئٹم الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان تمام چیزوں پر غور کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ نے اپنے بجٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ڈیکوریشنس آئٹم جو ہیں گھر کی، اس پر غور کیجئے، ہوٹلنگ جو ہماری اس پر غور کیجئے، بعض تو واقعی اتنی ہوٹلنگ ہے بعضوں کی، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ چل رہا ہے، ہوٹلنگ، مہنگے مہنگے کھانے، آئے دن نئی نئی ہوٹلیں اور مہنگے مہنگے کھانے کھائی رہی ہے، قوم منگائی رہی ہے، پھر کہتی ہے کہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ بولو گے یار 1000 روپے کا تو کھانا منگوایا تھا، 1000 روپے ادھر سے منگایا تھا، 500 روپے کی وہ چیز لی تھی، 1500 روپے کی وہ چیز لی تھی، 1000 روپے کی وہ چیز لی تھی، 500 کی یہ چیز لی تھی، 300 کی وہ چیز لی تھی، وہاں گئے تھے تو 500 کا بل بنا تھا، وہاں گئے تھے تو 300 روپے کا وہ آپ کا وہ
रक्षा और टैक्सी वाले ने ले लिया था, उधर गए थे तो ये हो गया था, इधर 300 रुपये थे, उधर से 500 रुपये थे, उधर से 200 रुपये, उधर से 1200 रुपये, इधर से 1000 रुपये, इधर से 900 रुपये। ये ना, ये जब लिखेंगे ना, अच्छा 900 रुपये तो है, 900 रुपये नहीं है, ये कतरा कतरा दरिया जैसे बनता है ना, तो 900 900 900 900 करके खाली हो गया है, ये 100 करके खाली हो गया है। 100 रुपये तो जा रहे, टेलीफोन पर बैठे हुए मिला दिया कॉल, कोई काम नहीं है, कार्ड पर कार्ड, कार्ड पर कार्ड, कार्ड पर कार्ड मोबाइल में डाले चले जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर लिखिए, इन तमाम चीज़ों को लिखिए, इन 100 200 500 रुपये पर नोट कीजिए और फिर बनाइए बजट और आइए मियाना रवि के ऊपर, आइए सादगी के ऊपर। फिर जिसको अल्लाह ताला ने जितनी वुसअत दी है उसके मुताबिक रहे वो, मगर मियाना रवि के साथ रहे, इत्तेदाल के साथ रहे, उसके मुताबिक लिबास हो, उसके मुताबिक अंदाज हो, उसके मुताबिक अपना बच्चों का और सबका कल्चर उसके मुताबिक ही हो, जिससे अल्लाह ताला ने उसको वुसअत, जिससे अल्लाह ताला ने उसको नेमत दी है। साथ साथ तवाज़ु, आजिज़ी, इनकिसारी के साथ रहे, सादगी के साथ रहे, अल्लाह की रज़ा के लिए कई चीज़ों को तर्क करेगा तो इंशाअल्लाह उसको सवाब का वो हकदार भी रहेगा। तो ये चीज़ें चंद लिखी थी मैंने, जो ये लॉन्ग ड्राइविंग भी इन्हीं में शामिल है। ये जो आपने बातें लिखी ना, ये जो सहूलतों के नाम पर जो हम अपने घरों में भी फैसिलिट करते हैं, तो एक जगह पढ़ा था, क्योंकि इसका ज़ाहिर वो बापा ने भी कई मरतबा तरकीब बताई थी कि इससे खुद ही आदमी सुस्त पड़ जाता है, कि अगर पहले पंखा चलाने के लिए उठ के करता था तो वो भी रिमोट पे आ गया। तो वो कहीं पढ़ा था कि एक शख्स ने अपने बच्चे को एक दफ़ा बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हारे लिए बहुत मैंने सहूलतों का इंतज़ाम किया है, तुम बटन दबाओगे तो तुम्हारे लिए खाना आ जाएगा, तुम बटन दबाओगे तो तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे, तुम बटन दबाओगे तो तुम्हारे लिए जूते आ जाएंगे। तो बेटे ने कहा कि अब्बा ये बटन कौन दबाएगा? तो ये भी एक है ना कि उसको फैसिलिटेट करना है, तो तबीयत भी कितनी डाउन हो जाती है। बटन दबाने के लिए उसको कोई आदमी चाहिए, ठीक है, बटन कौन दबाएगा? इसी में मेरी अगर वो बुरा ना माने चैनल के मेरे वो नाजरीन जो हैं रख रखाव वाले बड़े लोग हैं, अपने घरों में काम की आदत पैदा करें, अपने बच्चों से काम लें, स्पेशली जो घर में छोटी छोटी हमारी जो बच्चियां होती हैं, इनको घरों के काम में मसरूफ़ रखें। ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद इनको वो घर मिलेगा जिस घर में, जिस तरह ये आपके घर में घंटी बजाकर, इंटरकॉम बजाकर चाय मंगवा लेती हैं, पानी मंगवा लेती हैं, जूस मंगवा लेती हैं, जो कुछ कर लेती हैं, ज़रूरी नहीं कि इनको शादी के बाद वैसा ही घर मिलेगा। फिर अगर आप वैसा घर ढूंढने जाते हैं तो फिर जो हाल होगा वो भी आप जानते हैं, और हमेशा हमारा भी ऐसा हाल रहेगा, ये ज़रूरी नहीं होता। हर इंसान को हर वक्त हर हाल के लिए तैयार होना चाहिए। हम अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करते हैं, सलामती का सवाल करते हैं। तो यूँ घर के अंदर जैसे कि कामकाज वाले लोग होते हैं, अब इतने नौकर चाकर रखे हुए हैं, इतने ड्राइवर रखे हुए हैं, बच्चा गाड़ी चला सकता है फिर भी ड्राइवर रखा हुआ है, चौकीदार की जगह पर 2-2 3-3 चौकीदार हैं, ये खादिम हैं, वो काम वालियाँ हैं, घर के अफराद मिलकर कई काम कर सकते हैं। खुद आदमी मर्द घर में कितने कामों में हिस्सा मिला सकता है अपना, कि उसके बाद घर में मिलकर जुलकर काम करें। तो आप सिर्फ इस पर भी अपना बजट बनाएंगे ना, तो शायद हो सकता है मेरी नॉलेज के मेरी नाकी शकल के मुताबिक आप 10-15-20 हज़ार, बाज़ के 10-15-20 हज़ार, बाज़ के 50-50 हज़ार और बाज़ के 7-8-10 हज़ार तक का आमदनी बच सकती है, सेविंग हो सकती है। ये भी मैं अर्ज़ कर दूं, ये भी जो सुना देखा भाला है उसके मुताबिक अर्ज़ करता हूँ, ताकि हमारी बच्चियाँ कल किसी घर में जाएं तो कल को झाड़ू देना है, पोछा लगाना है, खाना पकाना है, तो ना उसने कभी आपके यहाँ झाड़ू दिया, ना कभी पोछा लगाया, ना कभी सफाई की, ना कभी वो जिसको कहते हैं डस्टिंग, किसको आप कहते हैं डस्टिंग की, ना कभी वो किचन के धुएं में बेचारी खड़ी रह सकी, कुछ भी नहीं किया, और वो नज़ाकत के साथ पलते पलते बड़ी हो गई। अब ये जहाँ गई वहाँ पर वैसा ही माहौल मिलेगा, या अगर ऐसा माहौल तो शोहर हमेशा इसी तरह मालदार रहेगा। ऐसा ना हो कि हमारी बच्चियों को आगे जाकर तकलीफ़ हो जाए। तो अगर उनकी भी आपने बेहतरीन तरबियत करने की कोशिश की, अगर इस तरबियत के साथ साथ घरेलू काम काज के हवाले से भी उसकी तरबियत करें और उसको जहन दे के बेटा कल को पता नहीं कि तुम्हारे, देखिए जिस तरह माँ बाप नाज उठाते हैं ना, इस तरह ससुराल वाले नाज नहीं उठाते। ये एक 2 और 2 4 वाली बात अर्ज कर रहा हूँ। सब घर के काम काज करने में इज्जत भी होती है। अगर घर में वही कि अगर घर वाले खुद पका कर देते हैं ना, तो उसका एक अलग मान होता है,
اور یہی کام ملازم سے کریں تو ظاہر ہے اس کا ایک الگ مان ہوتا ہے. مزہ نہیں آتا. یا بچہ کوئی چیز لا کر دیتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے, ملازم چیز لا کر دے گا تو کیسا لگتا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یوں اگر یہ بھی اگر دیکھ لیں نا تو ہمارے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم اپنی اولاد میں, اپنے گھر میں آپس میں تقسیم کاری کے ساتھ, گھر کے 5-6 افراد ہیں تو 5-6 افراد اپنے اندر کام کو تقسیم کر لیں تو اب بھی کئی اخراجات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تھوڑا دور ہے, پیدل جا کر ایک چیز لائی جا سکتی ہے, کیا ضرورت ہے پیٹرول ضائع کرنے کا. پیدل چلیں, 200-500 روپے کا, 50 روپے کا, 100 روپے کا پیٹرول ہی بچ جائے گا نا پیدل چلنے کا. 1-2 کلومیٹر آپ پیدل چل جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو صحت بھی نصیب ہو جائے گی. اس طرح لوٹ مار کا دور ہے, آپ کے سامنے ہے, تھوڑا موبائل فون میں کثر سے کام لے لو یار. اتنے مہنگے مہنگے موبائل فون رکھنے کا بظاہر کوئی صورت بنتی نہیں ہے, لوٹ کے لے جاتے ہیں. دیر تک گھر سے باہر رہنے پر بھی احتیاط کریں. اب کتنے لوگ گھر سے دیر تک باہر رہتے ہیں اور پھر وہ لوٹ مار, تو یہ سب جب لاس ہوتا ہے, چیزیں لوٹ لی جاتی ہیں اور اس میں بہت ساری پریشانیاں پھر پیدا ہو جاتی ہیں. بہت ساری اور ذہن میں چیزیں آتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مجھے بھی مدنی مکالمہ ختم کرنا بھی ہے اور مجھے بہت یہ اچھا لگا کہ 2 کالیں ایسی آئیں, لیکن آپ میسیج کر دیجئے تاکہ آپ کی پٹیاں چل جائیں کہ جناب ہم بھلے آپ یہ نہ بولیں کہ 11,000 10,000 12,000 7,000 ہماری آمدنی کم ہے لیکن الحمدللہ ہم اپنا گھر چلا رہے ہیں, تاکہ یہ پیغام پڑھ کر ہمارے کئی لوگوں کو تسلی ہوگی کہ یار یہ بھی تو اس دنیا میں رہتے ہیں, شہر میں رہتے ہیں, اور پھر الگ الگ شہروں کے الگ الگ بھی معاملات ہوتے ہیں, تو اس کے حساب سے تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ کم آمدنی میں گھر نہیں چل سکتا. بس ہمارے شکوہ شکایت کی عادت دور ہو جائے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں. ایک میسیج آیا میرے پاس کہ کسی کا کہ یہ کسی سودی ادارے میں کام کرتے تھے اور سیلری بہت اچھی تھی, لیکن اس وقت بڑا ٹینشن اور پورا نہیں ہوتا تھا, عجیب و غریب کیفیت تھی. تو پھر مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد انہوں نے کچھ تبدیلی کی اور رزق حلال کمانے کی طرف توجہ ہوئی. تو کہنے کہ آج حالانکہ اس آمدنی سے کم آمدنی ہے لیکن میری زندگی پرسکون ہو گئی اور گھر والے بھی الحمدللہ اس بات پہ میرے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں. سکون آ گیا نا, جی سکون. ایک قدرتی طور پر صبر آ جاتا ہے, پھر برکت آ جاتی ہے. مطلب برکت آ جاتی ہے کہ کئی لوگ ناجائز کام کر کے بہت بڑی آمدنی کماتے ہیں, لیکن وہاں سے توبہ کر کے تلافی کر کے جب وہ حلال روزی پر آتے ہیں تو حلال روزی اگرچہ اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت دے دیتا ہے کہ وہ کم میں بھی زیادہ. پھر مل کر کھائیے. وہ کسی نے اس طرح ہم سیر نہیں ہوتے, پیٹ نہیں بھرتا, اس طرح کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت عرض کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طرح ارشاد فرمایا, لگتا ہے کہ تم جدا جدا کھاتے ہو. ہاں بولا مل کر کھاؤ, مل کر کھاؤ گے تو برکت نصیب ہوگی. یہ مضمون ہے نا روایت کا, مل کر کھائیے, گھر کے افراد مل کر کھائیے. اب ہمارے عموماً اب جو نا پہلے ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کھانے کے صبح کے ناشتے کے ٹائم ہوتے تھے, دوپہر کے ٹائم ہوتے تھے. اب کئی گھروں میں ہوتا ہوگا چونکہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا, تو گھروں میں ٹائم ہوتے تھے کہ جناب 9 بجے کھانا لگے گا تو سارے گھر والے 9 بجے جمع ہو جاتے تھے, بچے بڑے سب جو بھی جاؤ تو بھائی کھانے کا ٹائم ہے, اس کے بعد وہ کھانا گیا. تو اس طرح اگر کھانے کے ہم کو ٹائم باندھ لیں, گھر والے مل کر کھائیں. ویسے بھی جب گھر والے سارے مل کر کھاتے ہیں, بیوی بچے سب, تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتا ہے اور ان کے جدا ہونے سے پہلے بخشش کی بشارت ہے سب کے لیے. تو اس طرح پھر ایک کا کھانا 2 کو کافی ہے. تو یوں مل کر کھانے میں بھی ہمیں برکت ہوگی اور امید ہے کم کھانے میں, ایک کم آمدنی میں بھی آپ کی جو اناج اور غذا وغیرہ اس میں اللہ تعالیٰ ایسی وسعت و برکت دے دے گا کہ آپ کو پورا ہو جائے گا. ہمارے مدنی چینل کے بھی کچھ اسلام بھائی اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں سب. میں کہنا نہیں, جب آئے گیا ایسے میں اس تو بتا دیں, ہمارے مدنی چینل پہ جو عملہ ہے, یہ عملہ بھی کہیں کام کرتا تھا اور بعض ایسی جگہ کام کرتے تھے جہاں ان کا جو کام تھا وہ گناہوں بھرا تھا, میڈیا کے جو لوگ تھے, مگر وہاں سے یہ اپنی مہنگی سیلریاں چھوڑ کر مدنی چینل میں آئے. جب یہاں نہ عورت ہے, نہ عورت دیکھنی ہے, نہ موسیقی سننی ہے, نہ انہوں نے کوئی اور چیز, یہاں کوئی ایسا ہے نہیں مدنی چینل میں. آپ کو خود سے کوئی آگے پیچھے کرتا رہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن بظاہر ہمارے سسٹم میں ایسی کوئی چیز ہم نے کوشش کی ہے کہ نہ رہے. تو الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے عملے میں سے ایک تعداد ہے جو مجھے کہتی ہے کہ ہم یہاں اگرچہ
آمدنی کے مقابلے میں فیسیلیٹیز اور یہ وقف کا ایک ادارہ ہے اور دین کا کام کرتا ہے, یہاں کسی کا پرسنل بینیفٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی دعوت اسلامی کے مدنی چینل جو سیلری ہماری جو ہے تنخواہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر, ہماری تنخواہیں کم نہیں ہیں ماشاء. ہم لوگ کوشش کر کے جو مارکیٹ ویلیو کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہی اگر آمدنی وہاں تھی اور یہی سیلری یہاں ہے, مگر وہاں اتنی سیلری میں پورا نہیں ہوتا تھا, یہاں اتنی سیلری میں بچ جاتا ہے, برکت کی وجہ سے. کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند جہیری کابینہ کے شہر پتور گڑھ سے احمد نور رضوی عرض کر رہا ہوں. میں پریشان حال تھا, قرض داری میں مبتلا تھا, میرا کاروبار ٹھیک ڈھنگ سے نہیں چل رہا تھا, لیکن میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوا, نماز روزے سے وابستہ ہوا, خوف خدا دل میں لیا اور الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کیا, اور مدنی قافلوں کی برکت سے آج الحمدللہ میرا کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہونے لگی اور الحمدللہ ہر طرح سے خوشحال رہنے لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اسلامی بھائی نے آپ کو اپنی تنگ دستی دور ہونے کے اسباب بیان کر دیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول, مدنی قافلوں میں سفر اور نیکیوں بھرے راستے پر آنے کے بعد ان کے کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا اور ماشاءاللہ تنگی دور ہو گئی. بہت اچھا آپ نے کال کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. کالے اور سنو. میرا نام محمد شاہد قادری ہے. میری تنخواہ 10,000 روپے ہیں. اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے. نگران عشورہ دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں خود ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں, بہت کم آمدنی. میں خود کہتا تھا کہ یار آپ کا اس میں بچتا کیسے؟ بولا بچ جاتا ہے, خرچ ہوتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے. کھاتے پیتے بیوی بچوں والا آدمی ہے, بہت کم آمدنی ہے, میں جانتا ہوں اس کو, مگر بچ جاتا ہے, اس کو بچا لیتے ہیں. ہاں اللہ جس کو چاہے جس کے رزق میں چاہے برکت دے دے, یہ بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ناصر اتاری چشتیہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ حاجی محمد عمران نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل اللہ کے احسان سے میری آمدن 13,000 کے قریب ہے. باپا قبلہ امیر اہل سنت کی برکت سے الحمدللہ بڑی اچھی گزر اوقات ہو رہی ہے, اور قبلہ امیر اہل سنت کا بتایا نسخہ ہی الحمدللہ عز و جل اس پر عمل کر رہا ہوں کہ اپنی آمدن میں لا کر اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں. الحمدللہ پورا مہینہ وہی الحمدللہ عز و جل گھر کا نظام چلاتی ہیں اور بڑی الحمدللہ احسن انداز میں زندگی گزر رہی ہے, اور یہ ساری باپا قبلہ امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں. ماشاءاللہ گھر والوں پر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اور برکت ہوگی. یعنی اس سے پورا یہ نہیں کہ گھر والوں کو کھینچ لے اور ان کو چین بولا دیں, نہیں, گھر والوں کو خوش رکھیں, اسپیشلی ماں باپ کو خوش رکھیں, والدین کو خوش رکھیں. کچھ والد کو لا کر دے دیں, کوئی ایک آدھ پھل پھول والد صاحب کو لا کے دے دیا, کچھ ماں کو پسند کی غذا لا کر دے دی. جب ان کے دل سے دعا نکلے گی تو آپ دیکھیے کہ آپ کا گھر ہرا بھرا رہے گا. ان کی دعائیں لیں, بچوں کی امی کی دعائیں لیں. ضروری یہ دعائیں نہیں دیتی ہے, بچوں کی دعائیں لیں. نابالغ بچے ہوتے یہ دعائیں دیں گے. بہت سارے ذریعے آمدنی, کم آمدنی میں گھر چلانے کے, یا جو آپ کی آمدنی ہے وہ حلال ذریعہ ہو اور کشادگی ہو اور وسعت ہو ایک کاش, تو اس کے لیے بہت سارے ذریعے اسباب ہیں. ظاہر ماحول سے وابستگی ہے سب اس کا. بھئی یہ تقریباً مجھے ماحول والے لگتے ہیں, ان کے سلام کا انداز وغیرہ بتاتا ہے کہ ماحول ہے الحمدللہ. چیز بھی اسی طرح کے کئی, تو یہ ایک ہے کہ ایسا ماحول نہیں ہوتا تو گھر میں وہی غیبت چگلی, کاروبار میں بھی ظاہر ہے پھر وہ بدگمانیاں غیبتیں اور طرح طرح کی, اب وہ نحوستوں کی وجہ سے بھی بے برکتی ہو جاتی ہے نا. بولا بولی کرتے ہیں یار, اور مطلب واقعی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آمدنی اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن ضرورتیں اور خواہشیں اتنی بڑھ گئی ہوتی ہیں کہ اس کو ٹارچنگ بہت کی جاتی ہے. اب کئی لوگ ایسے اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں جہاں ان کی آمدنیاں ناجائز اور حرام کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں, لیکن وہ چھوڑنا چاہتے تو گھر والے سپورٹ نہیں کرتے,
کہ نہیں. اب یہ بیچارہ پھر کیا بولوں میں اس کو بیچارہ, یا کیا میرے اس کے کیا زبان سے لفظ نکالو اس کے لیے, کہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد گھر والے کیا اور یہ کدھر کیا بنے گا. تو حرام روزی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے, حلال رزق میں برکت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ میری آمدنی 4,500 روپے ہے اور 12 افراد پر مشتمل فیملی ہے, بآسانی گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ. السلام علیکم. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. اب میں اس پر اپنا سلسلہ ختم کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے اور ہم سب کو صبر و قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر.